عبداللہ پرکانی عرض کر رہا ہوں۔ میرا تعلق صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں تجارت کرتا ہوں اور بنیادی تعلیم میری اکنامکس یعنی معاشیات میں ہے۔ آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کا بڑا زور و شور سے اہتمام کیا گیا ہے اور 8 فروری کو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں نے آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ اپنے تمام جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، جو بلوچستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ووٹ کے بارے میں، ووٹ کی اہمیت، ووٹ ڈالنے کا طریقہ، اس بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دوں۔ جیسے کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی وہ 1980 کی دہائی نہیں رہی جس میں ووٹ کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح طرح سے نہیں آتا تھا لوگوں کو۔ لہٰذا میں پھر بھی اپنی طرف سے تمام دوستوں کے لیے ایک کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے دوستو، ووٹ کیوں ضروری ہے؟ اس بارے میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ووٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کا استعمال کرنے کا موقع اس شہری کو 5 سال کے بعد ملتا ہے۔ لہذا جو چیز 5 سال کے بعد ملنی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں چند گزارشات اپنے دوستوں اور احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال اچھے طریقے سے، سمجھداری سے کریں، کیونکہ یہاں بلوچستان میں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو قبائلی نظام ہے، جو سرداری نظام ہے، جو وڈیرہ شاہی ہے، تو ہمارا جو عام ووٹر ہے وہ بار بار الیکشن میں انہی لوگوں کو منتخب کرتا ہے کہ جو پہلے سے اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں یا جن کے کام کارکردگی کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ ووٹر بھی مایوس ہو جاتے ہیں ان سے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ووٹر پتہ نہیں کس وجہ سے دوبارہ پھر انہی منتخب کردہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کسی نئے شخص کو یہ موقع نہیں دیا جاتا۔ لہذا سب سے اول تو تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ کچھ نئے لوگ، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو آج کے نوجوان کی سوچ کو سمجھتے ہیں، اس طرح کے لوگ الیکشن میں آ رہے ہیں۔ لہذا آپ ان کا تعلیمی معیار، ان کا سوشل کنٹیکٹس، ان کا علاقے میں خدمات، اور ان کی جو ہے نا سب سے بڑی بات ہے ان کا کردار، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اپنے نمائندے کا انتخاب کریں۔ اور دوسری بات جو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ووٹ جو شخص نہیں ڈالتا، یا جیسے ایک رجحان پایا جاتا ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ ووٹ جو ڈالنے کا دن ہوتا ہے پورا دن گھر پہ سوتے ہیں، تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ووٹ نہ ڈالنے کے بہت خطرناک اور دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، کسی بڑے اچھے شخص کا ایک قول ہے کہ جو بھی قوم یا اقوام وہ سیاست میں جو حصہ نہیں لیتی ہیں تو ہمیشہ ان کے حکمران نچلے طبقے سے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے حاکم بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو اقوام جو پہلے محکوم ہوتی ہیں تو وہ سب ان کے بعد میں ان کے انڈر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ووٹ کے استعمال میں بہت ہی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اپنے تمام قائرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوری جو معاشرہ ہے اس کے بہت سے اچھے نتائج بھی دیکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، یہاں پر جو جمہوری نظام ہے اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے ووٹر میں ایک شعور ہے۔ وہ ووٹر جانتا ہے کہ میرا اچھا نمائندہ کون ہے۔ ان کی ایک تو تعلیمی شرح ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب چونکہ وقت بہت زیادہ بدل گیا ہے تو لہٰذا ایک گزارش یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں تعلیمی شرح بہت کم ہے بلوچستان میں، اور خواتین کے ووٹ کو آج کل بہت اہمیت حاصل ہے، تو لہٰذا اپنے گھروں میں
خواتین کی تربیت ایک ہفتہ پہلے کم از کم الیکشن سے وہ مطلب میرا ووٹ ڈالنے سے ایک ہفتہ پہلے اپنے خواتین کو اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیں کہ ایکسکیوز می ان کو آگاہی دیں کہ آپ نے ووٹ کس طرح ڈالنا ہے، آپ کے جو نمائندہ ہے اس کا انتخابی نشان کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو آپ کا ووٹر لسٹ میں جو نام ہے آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ووٹ کا غلط استعمال تو کہیں نہیں ہو رہا، کیونکہ اکثر ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کی جگہ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کچھ بنیادی چیزیں ہیں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کو غور سے سنیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست میری ان باتوں پہ عمل کریں گے اور اپنے ووٹ کا صحیح حق استعمال کریں گے۔ آخر میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہی معیشت میں ہماری رائے ہموار کر سکتا ہے، یعنی ہمیں کہ درست سمت میں صرف ووٹ کے صحیح استعمال سے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے نمائندے چننے چاہیے جو تعلیم یافتہ ہوں، جو اسمبلی میں ہمارے حقوق کی خاطر بات کر سکتے ہوں، اور جو حقیقی نمائندے ہوں، جن کے اندر خلق خدا کے لیے ایک درد محسوس ہوتا ہو، اور اس طرح نہ ہو کہ کوئی اپنے مفاد، اپنے لالچ اور اپنے پیسہ بنانے کے چکر میں 5 سال کے بعد ہی دوبارہ ہم اس کی شکل دیکھیں اور وہ آئے اور پھر ہم سے وہ ووٹ مانگے۔ لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری چند گزارشات کو آپ جو ہے نا نوٹ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ والسلام۔